وہ نازک شہزادی پنک کلر کا فراق پہنے اپنے روئی جیسے نرم و گنداز پیروں کا گیلے گھاس پر رکھتی، ہاتھوں میں گلاب کے پنک کلر کے پھولوں کا گلدستہ اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی، جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر سیاہ لباس میں کھڑے اپنے شہزادے پر پڑی تھی، جو ہاتھوں میں پنک کلر کے گجرے اٹھائے کھڑا محبت پاش نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نزاکت سے چلتی اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی، جہاں اس کا شہزادہ اب بھی انہیں محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ وہ اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے بوکے پیش کرتے محبت پاش نگاہوں سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی کہیں کا شہزادہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی وجاہت، دلکش مسکراہٹ اور اس کے مسکرانے پر گالوں میں ابھرتے خوبصورت گڑھے، وہ واقعی خوبصورتی کا شکار تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھنی نہ جانے کتنی لمحے دیوانہ وار نگاہوں سے اسے تکے گئی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے، تمہیں ہر اذیت سے بچانے کے لیے، تمہارے ہر نقصان کو نفع میں بدلنے کے لیے۔ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اس شہزادے نے اپنا ہمیشہ کا کہا جملہ دہرایا تھا۔ وہ اس کی دودھیا سی گلابیاں چلکاتی کلائی تھام کر اس میں گجرے پہنانے لگا تھا۔ اس نازک شہزادی نے نم آنکھوں سے مسکراتے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر اس شہزادے کے چہرے کو چھونا چاہا تھا، اچانک سے وہ چمکتی صبح سیاہ رات میں بدل گئی تھی۔ وہ محبت پاش مسکراتی آنکھیں نفرت سے لبریز اس کا پھر سے اسی تاریکی میں پھینک گئی تھیں جس کا وہ بچپن سے حصہ تھی۔ نہیں! شفا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آج بہت عرصے بعد دوبارہ اسے یہ خواب آیا تھا۔ آخر میری زندگی باقی سب کی طرح نارمل کیوں نہیں ہے؟ کیا قصور ہے میرا؟ آخر کیوں وہ شخص ہر گزرتا دن میرے لیے مشکل بنا دیتا؟ ایک بار میرے سامنے آ جاؤ تم، زندہ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ محسن مائی فٹ، ایسے موسم سے تو موت آ جانا بہتر ہے۔ شفا دل میں بڑبڑاتی بیٹھ سے اٹھنے لگی تھی، جب اس کی نظر تکیے کے قریب رکھے گلابی پھولوں پر پڑتی وہیں ساکت ہوئی تھی۔ یہ تو وہی پھول تھے جو وہ آج کی طرح پہلے بھی کئی بار اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی۔ ان پھولوں میں ایک چھوٹا سا کارڈ رکھا گیا تھا جس پر لکھا تھا، میری جانب سے نفرت کا پہلا وار مبارک ہو۔ یہ تحریر پڑھ کر شفا کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بھی اس کے اندر لگی چنگاری کم نہیں ہوئی تھی۔ یہ پھول یہاں کیسے آئے؟ تو کیا اس شخص کی رسائی میرے خوابوں تک بھی ہے؟ آخر کیا چیز ہے یہ شخص؟ شفا جتنے اسے سب سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ شخص اسے مزید الجھا دیتا تھا۔ شفا نے پھولوں کو نوچ کسوٹ کر کھڑکی سے باہر اچھال دیا تھا تاکہ اگر وہ شخص اس وقت بھی اس کے آس پاس ہے تو ان پھولوں کا حشر دیکھ وہ اس کی شدید نفرت کا اندازہ لگا سکے۔ اسے یہ پھول بہت پسند تھے، مگر آج سے اسے ان سب سے بھی شدید نفرت ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے جب ان کا فون رنگ ہوا تھا۔ اب ہماری امانت ہمارے حوالے کرنے کا وقت آ چکا ہے مولوی صاحب، سرد و سپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا گیا تھا۔ جی سائیں، میں نے بات کر لی ہے، آج رات آپ کی امانت آپ کے مقرر کردہ شخص کے حوالے کر دی جائے گی۔ مولوی صاحب اپنی کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھتے مؤدبانہ لہجے میں بولے تھے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے سے بھی زیادہ سپاٹ لہجے میں کہتے کال کاٹ دی گئی تھی۔ پھر آج سے ہی شروع کرتے ہیں نفرت کا یہ نیا کھیل۔ شفا امان گہرا کش لیتے اس نے سگریٹ کا دھواں سامنے پینٹ کی گئی تصویر پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں کی تراش میں مبہم سی مسکراہٹ پوشیدہ تھی۔ وہ کچھ لمحوں بعد ہی اس جنگلی خونخوار بلی کو اس کے اصل مقام پر پہنچانے والا تھا۔ شماس بخش جدی پشتی رئیس اور اپنے قبیلے کا گدی نشین تھا۔ اسے قبیلے میں اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا۔ بڑے بڑے خون خرابے اور مشکل سے مشکل جرگے اس سے ایک فیصلے سے حل ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جس خاندان کا ہر فرد اپنی جگہ بہت ہی سلجھا ہوا اور اچھی صفات کا مالک انسان تھا۔ ان کے خاندان کے کسی بھی فرد کو ذرا سی بھی بھول چوک کی اجازت نہیں تھی۔ بخش حویلی کا پورا نظام خجستہ خانم سائیں کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے سب بیٹے، بہوئیں اور پوتے پوتیاں انہی کے حکم کے مطابق چلتے تھے، سوائے شماس بخش کے۔ وہ گدی نشین تھا، اس قبیلے کا حاکم تھا، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا تھا۔ کوئی اس کے حکم سے روگردانی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے فیصلے کبھی بھی اصولوں سے ہٹ کر اور ناانصافی بھرے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے خاندان سمیت باقی سب لوگ اس سے بہت خوش تھے، مگر جو قدم وہ اب اٹھانے والا تھا، اس کے بعد اس کے خاندان سمیت قبیلے والوں کو کیا ری ایکشن آنے والا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ سائیں، خانم سائیں نیچے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ شماس بخش اپنے نئے سفر پر جانے کے لیے بالکل تیار تھا، اور اس کے بعد آنے والے طوفان کے لیے بھی۔ شماس نے ہی خجستہ خانم سمیت سب خاندان والوں کو اب نیچے جمع ہونے کا حکم دیا تھا۔ ملازمہ کے بتانے پر وہ سر ہلاتا نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وائٹ شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے وہ اپنے رعبدار پرسنالٹی کے ساتھ چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ سب کی پرستائش عقیدت بھری نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے آنے پر خجستہ بیگم کے علاوہ باقی سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، چاہے وہ اس سے عمر میں چھوٹے تھے یا بڑے، مگر شماس جس عہدے پر تھا، اس کا احترام کرنا ان سب پر ہی فرض تھا۔ خیریت ہے شماس، آپ نے یوں اچانک سب کو اکٹھا کیا؟ خجستہ خانم نے اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ پوچھا تھا۔
باقی سب کے ذہنوں میں بھی یہی سوال تھا، مگر باقی ان میں سے کوئی پوچھ نہیں پایا تھا۔ جی، ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے، بلکہ اپنا ایک بہت اہم فیصلہ سنانا تھا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ میں سے کسی کو میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شماس ہمیشہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے سب کو خود سے فاصلے پر رکھنے کا عادی تھا۔ خجستہ خانم کے سوا کوئی اس سے بات کرنے کی جرأت نہیں کر پاتا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ خجستہ خانم بھی ذرا سی پریشان ہوئی تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ شماس نے بہت ہی سکون سے ان سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ خجستہ خانم کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہیں پائی تھیں۔ ان کے چہرے پہ خوف کا سایہ سا لہرایا تھا۔ باقی سب نے بھی پٹی پٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کس سے؟ اس طوائف زادی سے۔ خجستہ خانم اپنے لہجے میں ابھرتی ناگواری کو چھپا نہیں پائی تھیں۔ شماس ان کی بات پر بنا کوئی ری ایکشن دیے پرسکون سا بیٹھا رہا تھا۔ نہیں، شفا بخش سے۔ یہ نام لیتے اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس غلاظت کی پوٹلی کے نام کے ساتھ ہمارے خاندان کا نام لگا دینے سے وہ معتبر نہیں ہو جائے گی، نہ ہی اس مولوی کے گھر میں رکھ کر اس کا ناپاک وجود پاک ہو سکتا ہے۔ وہ بخش حویلی کی بہو نہیں بن سکتی۔ خجستہ خانم کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ غصے سے بولنے کی وجہ سے ان کی سانس پھول چکی تھی۔ باقی سب لوگ دم سادے شماس بخش کو دیکھ رہے تھے۔ خجستہ خانم کی سخت باتوں کے باوجود اس کے جسم پر جوں تک نہیں رنگی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر قبیلے والوں کو آپ کے اس اقدام کا پتہ چلا تو ہمارے مخالفین ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ اس لڑکی کی وجہ سے آپ کی گدی چھن جائے گی۔ شماس بخش کے چچا ولید بخش نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ سب ہی جانتے تھے کہ شماس کتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہا ہے، مگر وہ بہت ضدی تھا۔ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا تھا اس سے کبھی نہیں پلٹتا تھا۔ اس نے شفا بخش سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جو اب اس نے ہر حال میں کر کے رہنا تھا۔ آپ امامہ کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں نا، مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایسا کرنے سے آپ کی اپنی زندگی برباد ہو جائے گی۔ خجستہ خانم نے اب کی بار ذرا نرمی سے سمجھایا تھا اسے۔ سب نے شماس کے سامنے امامہ کا نام لینے پر گھبراہٹ کے عالم میں خجستہ خانم کی جانب دیکھا تھا، جبکہ دوسری جانب شماس نے لال انگارہ آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خجستہ خانم بھی خوفزدہ ہوئی تھیں۔ انہیں ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس لڑکی کی اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، مگر جس نے اس کو مجھ سے چھینا ہے، اس انسان کو ضرور نیچا دکھانا چاہتا ہوں میں، جس کے لیے مجھے جس حد تک جانا پڑا میں جاؤں گا۔ اگر آپ کو میری خوشی اور میرا سکون عزیز ہے تو آپ میرے ساتھ آ سکتی ہیں، ورنہ میں اپنا انتقام لینے کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ شماس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی، جو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ شفا بخش سے کسی دلی وابستگی کے تحت شادی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اٹل ارادوں کے آگے ان سب کا احتجاج کسی کام نہ آیا تھا۔ خجستہ خانم کسی بھی قیمت پر اپنے پوتے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے انہیں مجبوراً اس لڑکی کو لینے جانا پڑا تھا، جس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہ، جس کی وجہ سے سالوں سال پہلے ان کا خاندان دو حصوں میں بٹ گیا تھا، ان سے ان کا سہاگ چھین گیا تھا۔ وہ اب دوبارہ اس حویلی میں ایسا کوئی طوفان آتے نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، مگر شماس جو ٹھان لیتا تھا وہ کر کے ہی رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی ان کا پوتا بہت سمجھدار تھا، مگر اس وقت اتنے بڑے فیصلے کے پیچھے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ نہیں سمجھ پائی تھیں۔ بخش حویلی کے سرپرست پیر مخدوم بخش تھے، جو اپنے قبیلے کے گدی نشین اور ایک بہت ہی باروب انسان تھے۔ ان کی پہلی شادی خجستہ خانم سے ہوئی تھی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، قاسم بخش، نائلہ بخش اور ولید بخش۔ انہیں اپنی بیوی اور اولاد سے بے پناہ پیار تھا۔ وہ اپنی گدی پر اپنے بعد اپنے بیٹے قاسم بخش کو دیکھنا چاہتے تھے، جو عادات اور صفات میں بالکل ان پر تھا۔ قاسم بخش کی پیدائش کے بعد ان کے خاندان میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ انہیں اپنے چچا زاد کزن کے خون بہا میں آئی لڑکی شہناز گل سے شادی کرنی پڑی تھی، جس میں خجستہ خانم خوش نہیں تھی، مگر اپنے محبوب شوہر کے کہنے پر انہیں اس شادی کو قبول کرنا پڑا تھا۔ شہناز گل ایک بہت ہی تیز ترار لڑکی تھی، جس نے بہت جلد مخدوم بخش تک رسائی پا لی تھی۔ شہناز بیگم کی پہلی اولاد داؤد بخش تھا اور اس کے بعد سائرہ بخش۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تھا۔ شہناز بیگم نے بہت کوشش کی تھی خجستہ خانم کی جگہ لینے کی، مگر نہیں لے پائی تھی، مگر اپنے بیٹے کو ہمیشہ قاسم بخش سے مقابلہ کرنے اور اس سے آگے نکلنے کی تلقین کرتی رہتی تھیں، تاکہ مخدوم بخش قاسم کے بجائے داؤد بخش کو اپنا گدی نشین بنائے، مگر بہت کوششوں کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کو ویسا نہیں بنا پائی تھیں جیسا وہ چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کچھ ایسا گناہ سرزد کر جائے گا جس کے بعد ان سے نہ صرف ان کا سہاگ چھن جائے گا بلکہ گدی نشین ہونا تو دور کی بات اس حویلی سے ہی بے دخل کر دیا جائے گا۔ داؤد بخش کی یہ غلطی سالوں پہلے بخش حویلی میں ایک ایسا طوفان لائی تھی جو سب کچھ برباد کر گئی تھی۔ پیر مخدوم بخش اپنے بیٹے کی جانب سے ملنے والی یہ بدنامی برداشت نہیں کر پائے تھے۔ اپنے پورے خاندان کو روتا چھوڑ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کرتے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔
داؤد بخش کے کیے جانے والے جرم میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سب لوگ مخدوم بخش کے قتل کا ذمہ دار انہیں ہی ٹھہرانے لگے تھے۔ قاسم بخش نے انہیں اس حویلی سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ داؤد بخش نے بہت معافی مانگی تھی، مگر قاسم بخش کے مطابق ان کا قصور اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ قاسم بخش نے داؤد بخش کو ان کے حصے کی جائیداد سونپ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ شہناز بیگم ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، مگر ان کے بیٹے نے جو غلطی کی تھی، اس کے بعد ان کا سارا غرور ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پہلے ہی ایک خون بہا میں آئی عورت تھی۔ اپنے بیٹے کی جانے والی حرکت نے انہیں خجستہ خانم اور باقی سب قبیلے والوں کی نظروں میں مزید نیچے کر دیا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ داؤد بخش کے بیوی بچوں کے ساتھ وہ حویلی چھوڑ کر الگ گھر میں آ گئی تھیں۔ انہیں حویلی سے کسی نے نہیں نکالا تھا، مگر ان کے مطابق جس حویلی میں ان کی سگی اولاد ہی نہ ہو، وہاں رہ کر وہ کیا کریں گی؟ مخدوم بخش نے اپنی زندگی میں داؤد بخش کی بڑی بیٹی امامہ کی نسبت قاسم بخش کے اکلوتے بیٹے شماس بخش کے ساتھ طے کی تھی۔ یہ ان کی آخری خواہش تھی۔ امامہ اور شماس بھی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ داؤد بخش کی حویلی چھوڑ کر چلے جانے کے باوجود بھی امامہ اور شماس کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہا تھا۔ ان کی پسندیدگی کب محبت میں بدل گئی تھی، انہیں پتہ ہی نہ چلا تھا۔ شماس ہر قیمت پر امامہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دونوں گھرانوں کے درمیان بات چیت بالکل بند تھی، مگر شماس کو خود پر یقین تھا کہ وہ سب کو منا لے گا۔ اسے داؤد بخش اور اس کے دونوں بیٹے فخر بخش اور نوید بخش ایک آنکھ نہیں پاتے تھے، لیکن امامہ کی خاطر وہ ان سب کو بھی برداشت کرنے کو تیار تھا۔ امامہ اور اس کے گھر والے بہت اچھے سے جانتے تھے کہ قاسم صاحب کے بعد اگلا گدی نشین شماس بننے والا تھا، جبکہ شماس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے آگے اس کی محبت کی کتنی بڑی قیمت رکھی جانے والی تھی۔ شماس نے قاسم بخش اور اپنی والدہ عدیلہ بیگم کو امامہ کا رشتہ لینے بھیجا تھا۔ داؤد بخش کی نظر قاسم بخش کی گدی پر تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتے ہی رہتے تھے، مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ اس سب کے بارے میں علم ہونے کے باوجود بھی قاسم بخش اور باقی سب بھی شماس کی خوشی دیکھتے اس رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ ویسے بھی امامہ ان سب کو ہی بہت پیاری تھی، مگر ان کے گھر پہنچنے پر قاسم بخش کو اپنے بھائی کی جو شرط سننے کو ملی تھی، وہ ان سب پر بہت بھاری ثابت ہوئی تھی۔ داؤد بخش صرف ایک ہی شرط پر امامہ کا رشتہ شماس کو دینا چاہتے تھے، کہ جو یہ تھی کہ قاسم بخش اپنا اگلا گدی نشین شماس کے بجائے ان کے بڑے بیٹے فخر بخش کو بنائے۔ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ شماس امامہ کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ قاسم بخش اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر یہ بھی کر گزریں گے۔ قاسم بخش نے ان سے سوچنے کا ٹائم مانگا تھا۔ وہ شماس اور خجستہ خانم سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر زندگی نے ان کو اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ داؤد بخش کے گھر سے واپس آتے ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس میں وہ دونوں میاں بیوی جگہ پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ شماس جو گھر میں بے صبری سے ان کے لوٹنے کا منتظر تھا، ان کی موت کی اس بےہانہ خبر نے شماس کی زندگی فنا کر دی تھی۔ یہ صدمہ ان سب کے لیے بہت بڑا تھا۔ شماس تو ٹوٹ بکھر کر رہ گیا تھا۔